موضوع الدرس في أهوال المحشر يوم القيامة سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الزهري عن سعيد النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر فقام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة أخرجاه. وقد روى هذا الحديث في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم رحمہ اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن مقدس کی ان آیات کی تفسیر میں احادیث مبارک سے دلائل ذکر فرما رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور وہ اصل ہے، بنیاد ہے، لیکن اس میں بعض احکام مجمل ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل اور شرح اور تفسیر جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو جیسے اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع جو ہے یعنی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ حدیث کا انکار کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. حدیث کا انکار دراصل اللہ کے قرآن کا انکار. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال نہ دوسرے بالوں کے ساتھ لگائیں. کیا معنی؟ رواج ہوتا تھا جب زمانہ جاہلیت میں کہ عورت اپنے بالوں کو بڑا دکھانے کے لیے دوسرے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لیتی. تو آپ نے فرمایا یہ حرام. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں اپنے بھویں جو ہیں نا ان کو وہ باریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو نیچے سے بال نکال لیتی ہیں، اوپر سے نکال لیتی ہیں تاکہ بالکل ایک بریک سا سیاہ دھاگا نظر آئے. آپ نے فرمایا یہ حرام. اسی طرح بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض کی الگ الگ ہوتی ہیں.
تو بعض عورتیں جو ہے پھر وہ ان کو نکال دیتی ہیں تاکہ یہ الگ معلوم ہو اور یہ الگ معلوم، یعنی حسن میں اضافہ کرنے کا ایک طریقہ۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کراتی ہیں کہ تمام فاصلہ جو ہے درمیان میں برابر ہو۔ بہرحال یعنی یہ ساری چیزیں خواتین میں ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اسی طرح سے بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنے نام لکھواتی تھیں، یا شوہر کا نام لکھوا دیا، اپنا نام لکھوا لیا، وہ سوئیاں ڈال کے اور وہ اس سے لکھتے ہیں، پھر اس میں دوائی بھر دیتے ہیں، گدوانا جسے کہتے ہیں۔ اب پھر میں یہ حرام۔ اسی طرح بعض عورتیں ناخن بڑھا لیتی ہیں، بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اور پھر ان پہ پالش ہوتی ہے، اب نے فرمایا یہ حرام ہے۔ تو ایک دن ایک خاتون نے آ کے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیزیں حرام۔ ایک دن ایک خاتون نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے کہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حرام ہے؟ میں نے پورے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن میں تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ بھویں باریک نہ کراؤ، بالوں سے بال نہ جوڑو، نام نہ لکھواؤ، ناخن نہ بڑھاؤ۔ یہ تو کسی جگہ پورے قرآن کو میں نے دیکھا ہے، اس میں نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں نے سارے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں نے سورۃ النساء دیکھی ہے، سورۃ النور دیکھی ہے، جہاں جہاں عورتوں کے احکامات ہیں میں نے سارا قرآن دیکھا ہے، وہاں تو یہ کوئی آیت مبارک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس کے بعد حضرت نے حدیث پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی نے کہا کہ آپ یوں کہیں نا کہ حدیث پاک میں، یہ کیسے کہتے ہیں آپ کہ اللہ کے قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی اللہ کے قرآن میں ہے، آپ نے نہیں پڑھا۔ اس نے کہا مجھے سمجھائیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تم کو کہے وہ پکڑ لو، جیسے روکے رک جاؤ۔ یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ انہوں نے کہا رسول نے جو روکا ہے تو قرآن میں نہ ہوا؟ تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے محبوب جو آپ کو کہیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو اب نبی پاک نے جو روک دیا تو اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات۔ اب نے فرمایا اچھا تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے فرمایا جو چیز ہم نے پیدا کی ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو کہ لڑکا لڑکی بن جائے، لڑکی لڑکا بن جائے، کوئی خصی ہو جائے۔ یہ اللہ کا خلق ہے، جو اللہ نے پیدا کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہر قسم کی تبدیلی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی اور جسمانی بھی اور ہر قسم کی۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو قرآن ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر فتنہ جو ہے وہ اسلام کی چادر اوڑھ کے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، بات ختم۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں سکھ ہوں، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، تو اس سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا، بات ختم ہو گئی۔ جھگڑا کب ہوتا ہے یاد رکھیں کہ کسی نے قادیانی بن کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور ہمارے نام وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں والے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، حضور پاک کو خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ تو بھئی یہ مرزا صاحب کیسے نبی بن گئے؟ انہوں نے کہا تو حضور کی مہر سے بن گئے، حضور کا ظل ہیں، حضور کا سایہ ہے، بس۔
اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جب آدمی دھوکہ دیتا ہے نا، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس سے بچے کیسے۔ اب دیکھو نا، انہوں نے اپنی مرزا کی بیویوں کو امہات المؤمنین کا خطاب دے دیا کہ یہ گویا نبی کی بیویاں۔ انہوں نے اپنے قبرستان کو بہشتی مقبرہ قرار دے دیا کہ جو یہاں دفن ہوگا وہ تو بہشت میں ہے، باقی نعوذ باللہ نہیں ہے۔ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی مہر بنا دیا کہ جس کو مہر لگا دیں وہ نبی۔ تو آپ کے پاس کون سی مہر ہے ابھی؟ حضور پاک نے آپ کو 1400 سال پہلے لگا کے دی تھی کہ قادیان میں ایک پیدا ہوگا، اس کے لیے مہر میرا پروانہ لے جاؤ۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے مسئلہ کہ آدمی اسلام کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث اب براہ راست تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی ہم حدیث کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، بس ہم تو قرآن کو مانتے ہیں بس۔ حدیث پاک جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور 250 سال گزرنے کے بعد حدیث جمع کی گئی۔ 250 سال تک کتنی باتیں لوگوں کو بھول گئی، کتنی یاد رہیں، تو اس پر کیسے اعتماد ہو سکتا؟ انکار حدیث کیا لیکن قرآن کے پردے میں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور چونکہ اہل قرآن ہے لہذا اللہ نے بھی قرآن اتارا ہے۔ حدیث پاک جو ہے وہ تو محفوظ ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، لہذا ہم حدیث۔ اب انکار حدیث لیکن پردہ اوپر قرآن کا۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ بعض لوگ جو ہیں محبت صحابہ میں آ کر پردہ دیتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کے غلام ہیں، اور اہل بیت کے دشمن خوارج، یعنی وہی اسلام کے پردے میں دھوکہ دے رہے ہیں نا۔ اسی طرح ایک جماعت پیدا ہوئی روافض، انہوں نے کہا جی ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، حضور کے اہل بیت ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، حضور کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی ہیں، یہ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مہاجرین نے زبردستی چھین لی۔ اب انہوں نے محبت اہل بیت کی چادر اوڑھی لیکن بغض صحابہ۔ ہر آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام سے دھوکہ دیتا۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں حضور پاک سے اتنی محبت ہے، وہ سب کچھ حضور پاک کی ذات ہے، وہ جی آپ کی اور کوئی اللہ پاک نے کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں کی ہے، خدا بھی بے مثل ہے، محمد مصطفیٰ بھی بے مثل ہے۔ کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ اور حضور کی محبت میں آ کر انہوں نے کہا جی دیکھیں حضور پاک سب جانتے ہیں، عالم الغیب اللہ ہے، لیکن حضور کو سارا علم اللہ نے دے دیا ہے۔ اتنا فرق ہے، اللہ کا ذاتی تھا، حضور کو عطائی مل گیا۔ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے، اور محبت میں آ کر جناب ہم ان کے نام پہ شیرنی بناتے ہیں، 11ویاں تقسیم کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، کیوں؟ ہم اولیاء اللہ کے جو غلام ہیں۔ اب نام اولیاء اللہ کی محبت کا، نام حضور کی محبت کا، اور شرک کر رہے ہیں۔ وہی اسلام کی چادر اوڑھ کے دھوکہ دے۔ اسی طرح بعض ہمارے خشک موحد ہوتے ہیں کہ توحید کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ اب نہ نبی پاک کی شان کا خیال ہے، نہ صحابہ کا خیال ہے، نہ اہل بیت کا خیال ہے، نہ اولیاء اللہ کا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی، بس توحید اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کی شان میں عزت کرنے میں کیا فائدہ ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، بس ہم اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، باقی ٹھیک ہے، بس نبی نبی ہوتا ہے، خلاص ولی ولی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، بس ختم ہوگی بات، ہمارے زیادہ انسان ہے۔ وہ بھی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا کنین بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن شوگر کوٹڈ بنا دو، اوپر اس پہ چینی چڑھا دیتے ہیں، اب چھوٹا بچہ بھی کھا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے، اندر تو کوٹین ہے لیکن اوپر تو شکر لگی ہوئی ہے نا،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اپنے عقیدے کا خیال رکھا کریں کہ اللہ کے قرآن کا جو فہم ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک حدیث رسول اللہ پر ایمان نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ہر بات پہ آدمی کہے کہ اچھا جی آپ یہ کام کا حدیث ہے آپ کے پاس، اسی طرح اہل قرآن بھی کہتے ہیں جی قرآن ہے آپ کے پاس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بظاہر تو بڑا لفظ ہے یار، وہ حدیث مانگ رہا ہے، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو وہ بھی تو قرآن مانگ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کا قرآن بغیر فرمان محمد مصطفیٰ کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ قرآن برحق ہے، عربی ہے، جب مکہ عرب ہے، لوگ عربی ہیں، پھر نبی پاک کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو واضح ہو گیا کہ قرآن میں جو قال ہے وہ میرے مدنی کا حال ہے، جو قرآن میں ہے وہ کر کے محمد مصطفیٰ نے دکھلا دیا۔ ورنہ تو اگر آپ نے یہی رویہ رکھا تو کل ایک کافر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا جناب آپ کے قرآن میں ہے نماز قائم کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی 4 پڑھو اور فجر کی 2 پڑھو؟ یہ تو کسی آیت میں نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت معین پہ ادا کرو، ان کے لیے ایک اوقات معینہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ 6 بجے، اور ظہر آپ نے پڑھنی ہے 12:30 بجے، اور اس کے بعد عشاء آپ نے پڑھنی ہے 8:30 بجے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ٹائم کدھر ہے قرآن میں؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہی ختم، ہر چیز ختم۔ اللہ نے فرما دیا حج کرو، انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لازم 8 تاریخ کو مینا جاؤ؟ یہ لکھا ہوا ہے عرفات کا ہے ذکر، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے؟ نہ 10 کو جاؤ نہ 7 کو جاؤ۔ پھر تو سارا دین ختم ہو گیا۔ اب اللہ تو اتنا حکم دیں گے نواقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو۔ اب نماز قائم کر کے دکھلانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب حضور نے ہمیں فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، آپ نے سنت بھی پڑھی، آپ نے وتر بھی پڑھے، آپ نے اشراق بھی پڑھا، آپ نے تہجد بھی پڑھی، ہر چیز کا نمونہ آ گیا۔ حکم قرآن میں، تفصیل عمل محمد مصطفیٰ۔ اب جب حضور پہ ایمان ہوگا تو جھگڑا ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو کوئی بے وقوف کہے گا نا جی قرآن نہیں دکھاؤ، بھی تو قرآن تو یہی ہے نا جو اللہ کا رسول کہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا حکم ہے، یہ قرآن۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے حدیث کے بغیر گزارا نہیں۔ اچھا اب ایک اور طبقہ نکلا ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث تو الگ ہے اور سنت الگ ہے۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ حضور کا طریقہ، حضور کا رستہ، حضور کا عمل، اور حدیث کیا ہے؟ حضور کا قول مبارک۔ تو کبھی قول ہوگا، کبھی فعل ہوگا۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا، حضور نے منع نہیں کیا، لہذا وہ بھی سنت ہو گیا۔ کیوں؟ اگر شریعت کے خلاف ہوتا اللہ کا نبی کیسے خاموش رہتے؟ اب کعبۃ اللہ پہ غلاف ہے، حضور نے نہیں ڈالا، سب سے پہلے طب اکبر نے ڈالا، پھر بادشاہوں نے ڈالا، لیکن حضور کے زمانے میں بھی ڈالا گیا تو آپ نے انکار نہیں فرمایا، سنت ہو۔ اب ہم یہ بحث یہاں نہیں کریں گے کہ جی حضور پاک نے تو کعبے پہ غلاف نہیں ڈالا تھا، اب کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھئی حضور کے سامنے ڈالا گیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ جیسے مثال کے طور پر زب آپ کہتے ہیں نا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے نا، صحرا میں نکلتا ہے، حضور کے سامنے پکا کے لایا گیا،
جب آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا میں حرام تو نہیں کہتا لیکن میں نہیں کھاتا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن حرام نہیں ہے. حضور کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھ کے صحابہ نے کھایا, آپ نے منع نہیں کیا, لہذا حلال تو ہو گیا, حرام ہوتا تو منع کر دیتے نا. لیکن آپ نے فرمایا ولکنی وافق, مجھے کراہت آ رہی ہے, میں نہیں کھاتا. لیکن کھانے والوں کو بھی حضور نے نہیں روکا, تو اس کا معنی ہے کہ وہ حرام نہیں ہوا. اگر حرام ہوتا تو حضور روک دیتے, کیسے اپنے سامنے بیٹھ کے حرام کھانے دیں. اچھا, اب ایک اور فتنہ اٹھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ حضور کے عمل میں جو احکام ہیں, عبادات ہیں, صلوات ہے, احکام زکوٰۃ, وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ عادات میں ہیں, یعنی وہ حضور کی عادات میں ہیں, وہ ضروری نہیں ہے. اچھا, وہ لوگوں کو پھر مطمئن کیسے کر, وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور پاک نے تو ساری زندگی تہمد باندھا, چادر باندھی, آپ نے نہ شلوار پہنی نہ پاجامہ پہنا, ساری زندگی حضور نے نیچے چادر اور اوپر کرتا لمبا, یہ لمبا نہیں تھا جیسے یہ ہے, یعنی عام کرتوں سے لمبا, اور سر مبارک پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر امامہ مبارک, یہ حضور کا لباس تھا. وہ کہتے ہیں یہ تو عادت ہے نا, اگر ہم شلوار پہنتے ہیں پاجامہ پہنتے ہیں کوئی مخالفت تو نہیں ہے. اچھا, بظاہر تو یہ کہتے ہیں نا, اور جی عادات ہے نا. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے, نیچے بیٹھ کے, اگر ہم کرسی پہ بیٹھ گئے, یہ تو عادات ہیں. اس زمانے میں عرب والے لوگ نیچے بیٹھتے تھے, کرسیوں کا رواج ہی نہیں تھا. کہتے ہیں جی یہ عادت. اچھا, ایستا ایستا کہاں لے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جیسے داڑھی ہے, عادت ہے, حضور نے رکھ لی, تم نہ رکھو کوئی بات نہیں, تو عادات ہیں, یہ کوئی حکم تھوڑا ہے. وہ اس طرح لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں دیکھے نا جی اب حضور نے چادر پہنی, تم چادر نہیں پہنتے ہو تو مخالف ہو. حضور پاک نے گھڑی نہیں باندھی, تم گھڑی باندھتے ہو. حضور پاک نے اس قلم پین سے نہیں لکھا, تم لکھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا, تو آنکھوں میں اپنا قطرے ڈالتے ہو. ایستا ایستا لے کہا ہے. انہوں نے کہا جی دیکھو نا حضور کی داڑھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, داڑھی اچھی لگتی ہے رکھ لو, آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے, آپ کے چہرے پہ نہیں سجتی ہے, آپ کو ذرا مناسب نہیں لگتا, کوئی بات نہیں, ہے تو عادت ہے. اچھا, بڑی رکھ لو, چھوٹی رکھ لو, فرینچ کٹ رکھ لو, بس دور سے نظر آ جائے کہ داڑھی والا بندہ آ رہا ہے, اتنی رکھ لو بس کافی ہے. داڑھی ہے نا, مانا ہے کہ داڑھی ہے بس. تو یہ بھی یاد رکھو دشمنی ہے. جہاں تک لباس کا حکم ہے, یاد رکھو حضور پاک نے حکم دیا کہ ریشم نہ پہنو, سونا نہ پہنو, باقی جو مرضی آئے پہنو. ایک دوسرا حکم دیا کہ کسی قوم کی شکل اختیار نہ کرو. من تشبہ بقوم, اگر تم کسی قوم کی شکل, اطوار, عادات استعمال کرو گے تو قیامت میں اللہ تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. تو اس سے ہم کافروں کے لباس سے ہٹ گئے. آج اگر کوئی دھوتی باندھے ہندو کی طرح, وہ کہیں گے غلط. آج جناب وہ کوئی اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ ماتھے پہ بندیاں لگائیں اور تلک لگائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں, تو ہم کہیں گے حرام, یہ ان کا شعار ہے. اسی طرح حضور نے حکم دیا داڑھی کا, جہاں تک ہے وہ حکم ہے, عادت نہیں. اعف اللحى, امر ہے کہ داڑھی بڑھاؤ. اور پھر یاد رکھیں کہ ایک عمل ہے, حدیث ہے, حکم ہے. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ عمل بھی تواتر, یعنی حضور کے زمانے سے لے کر آپ سے پہلے انبیاء, حضور صحابہ, تابعین, تبع تابعین, 1400 سال پہ اس کا اہل حق کا اور دین والوں کا تواتر آ رہا ہے کہ داڑھی مبارک واجب. بات ختم ہوگی. پھر کیا کہنا, نہیں جی یہ عادت ہے, تم چھوٹی رکھ لو, تم بڑی رکھ لو, تم یوں رکھ لو, بہانے بات. اچھا, بعض لوگوں نے قرآن کو مان لیا, حدیث پاک کو بھی مان لیا. انہوں نے کہا جی صحابہ کی بات, تو انہوں نے کہا صحابہ ٹھیک ہے, اچھے لوگ تھے,
صحابہ شان والے تھے، لیکن صحابہ معیار حق تو نہیں ہے نا، ان سے تو غلطیاں ہوئی ہیں. پھر غلطیاں تو پھر انبیاء سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم سے بھی ہوئی ہے، حضرت نوح سے بھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی تو درخت کھا لیا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اب بخشش نہ مانگنا، یہ غرق ہونے والے لوگ ہیں، ان سب کو میں غرق کر ڈالوں گا. لیکن نوح علیہ السلام مانگ بیٹھے. تو غلطیاں تو انبیاء سے بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب اگر ہم نعوذ باللہ قرآن بھی مان لیں، حدیث بھی مان لیں، صحابہ کو نہ مانیں، ایمان گیا. کیونکہ حدیث مبارک میں جو جو واقعات ہیں ان سب کے گواہ کون ہیں؟ بھئی جب ہم نے حج کیا، حضور نے حج کیا، ہم ساتھ تھے، تو کون بتائے گا؟ حضور کعبے میں داخل ہوئے، وہاں کتنی رکعت نماز پڑھی، ہم تو ساتھ نہیں تھے، کون بتائیں گے؟ صحابہ. تو اگر ہم صحابہ کا انکار کریں گے تو کوئی حدیث کا انکار. اچھا وہ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ امام جو ہے نا جی، یہ تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، یہ جو تم 4 امام نکال کے لے آئے ہو، یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. اچھا اسی طرح ہم کہیں کہ جناب بخاری شریف بھی نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں، مسلم بھی نہیں تھی، تو پھر حدیث بھی ختم. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بخاری شریف تھی. کیا مطلب؟ حدیث رسول کی موجود تھی، اس کو جمع کیا امام بخاری نے. آج سمجھو بھائی مسلم شریف ہم کہیں بالکل تھی، کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ حضور کی حدیثیں ہیں. تو حدیث تو حضور کی ہے نا، قول تو حضور کا ہے نا، فعل تو حضور کا ہے. امام مسلم نے تو جمع کر کے کتاب میں اکٹھا کر دیا. یہی ہم کہیں گے کہ فرمان اللہ کا ہے، فرمان رسول اللہ کا ہے، شہادت صحابہ کی ہے، لیکن ان میں جو مسائل کا استنباط ہے وہ ان 4 اماموں نے کر دیا. جیسے ہم ان کتابوں سے انکار نہیں کر سکتے، فقہا کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے انہی احادیث مبارک سے. اب ہمیں مسائل ضرورت ہے طہارت کے، انہوں نے کتاب الطہارہ بنا دیا، کتاب الصلاۃ بنا دیا، اسی طرح انہوں نے کتاب الجنائز بنا دیا، اسی طرح کتاب البیوع بنا دیا کہ کون سی بے شرا حلال ہے، کون سی حرام ہے. تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فقہا نے مہربانی کی، انہوں نے کتاب البیوع میں ساری بے کی شکلیں جمع کر کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، حلال ہے، یہ حرام. انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نام پہ جانور ذبح کرو. اب ذبح کیسے کریں؟ اونٹ کیسے کریں، بکرا کیسے کریں، دمبا کیسے کریں، مرغی کیسے کریں، چھری کہاں چلائیں، کون کون سی رگیں کٹیں، یہ فقہا نے ہمیں حدیث کی روشنی میں واضح کرو. تو اس لیے یاد رکھیں، نہ صحابہ اپنی بات کہتے ہیں، نہ نبی اپنی بات کہتے ہیں، نہ فقہا اپنی بات کہتے ہیں. حکم اللہ کا ہے، اور بیان کر کے سمجھا کے عمل کر کے دکھلانے والا محمد مصطفیٰ ہے، شہادت دینے والے صحابہ ہیں، اور جمع کرنے والے احادیث کا محدثین ہیں، اور اس کے اندر مسائل کو نکالنے والے، جیسے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اس سے مسائل نکال کے امت کے آگے رکھنے والے 4 فقہا ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ، یہ کڑی جڑی رہے گی، ایمان بچے گا. جہاں ایک کا انکار کرو گے کڑا ٹوٹ جائے، پھر آپ ٹھوکروں میں آ جائیں، پھر آپ دلائل کی جنگ میں، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا. اب اسی طرح دیکھیں کہ قرآن میں تو اتنی لفظ ہے، نُسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، کہ چلا کے لے جایا جائے گا جنت کی طرف مومنوں کی جماعتیں. زمرن مانا جماعتیں. قرآن اتنا کہتا ہے حتی
اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ آ جائیں گے جنت کے دروازے پہ اور دروازے کھلے ہوں گے، قال لهم خزنتها، جنت پہ جو داروغہ ہیں، پہرے دار ہیں، فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن میں جنت کا ذکر آ گیا، مومنین کا ذکر آ گیا، ان کی جماعتوں کا جنت کی طرف جانا آ گیا، اور جنت والوں کے جو دروغہ ہیں ان کا خطاب آ گیا۔ اب تفصیل اس کی بیان کرنے والے، اس کو کھول کے بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ چونکہ آپ کی امت جو ہے ماشاءاللہ آج اندازہ کر لیں کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور یہ سارے کے سارے امت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جب اس طرح حدیث پڑھو گے تو انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گی۔ اب یہ حدیث قول رسول ہے، لیکن ہمیں کس نے بتلایا ہے؟ اس لیے جناب اب اس حدیث پاک کو دیکھیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے ان سعید ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید نے روایت کی ہے حضرت ابی ہریرہ سے۔ اچھا ابی ہریرہ پہ ایمان نہ ہو، حدیث ختم؟ کیوں؟ حدیث سنانے والا کون ہے؟ ابی ہریرہ۔ تو اگر ابی ہریرہ کی دیانت پہ، امانت پہ، صداقت پہ ایمان نہ ہو تو کیا پتہ جی سچ کہا یا غلط کہا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ سچے ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی سند میں لفظ آ جائے رجل من اصحاب رسول اللہ، ایک آدمی نے یہ بات کی ہے جو صحابی تھا، نام کا بھی پتہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے صحابی تھا، بس بات سچی ہو گئی۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ابو ہریرہ کس کی بات نقل کریں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملی؟ ہمیں بخاری شریف میں ملی، ہمیں مسلم شریف میں ملی، اور وہ سیاہ ستہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، تو ہمیں تسلی ہو گئی کہ یہ حدیث مبارک صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ اگر کمزوری ہوتی، ضعف ہوتا، انقطاع ہوتا، اعضال ہوتا تو کبھی امام بخاری، کبھی امام مسلم اس کو اپنی الجامع الصحیح میں نقل نہ فرماتے۔ تو اس طرح اب دیکھیں محدثین کا اپنا کام، صحابہ کا اپنا کام، اور میرے مدنی کا اپنا کام، اور اصل کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تفصیل آ رہی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنت من امتی، آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت، زمرہ مانا جماعت، وہم 70,000، وہ 70,000 ہوں گے، تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چاند 14ویں والی رات میں روشن ہوتا ہے، یعنی 70,000 اس شان سے جائیں۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں، فقام عکاشۃ بن محصن فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور پاک سے اس نے کہا حضور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی پہلی اس جماعت میں شامل کر دیں جن کے چہرے جو ہیں 14ویں کی چاند کی طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اللہ اس کو اسی سے بنا۔ ثم قام رجل من الانصار، اس کے بعد ایک اور انصاری صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور جیسے اس کے لیے دعا فرمائی ہے میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا لے۔ آپ نے فرمایا سبق کا عکاشہ، بس عکاشہ نمبر لے گیا، اب نہیں۔ اب اس کی وجہ سمجھیں، علماء نے فرمایا کہ یا تو حضور کو صرف ایک بندے کا اختیار اللہ نے دیا تھا کہ اگر آپ نے مانگنا ہے تو کسی ایک کے لیے مانگنا ہے،
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اس سلسلے کو منع کر دیا کہ اگر ہر کسی کے لیے مانگتے رہے، ایک تو اللہ کی دربار میں بھی بے ادبی ہے، اور دوسرا پھر ایک اور کھڑا ہوگا، پھر ایک اور کھڑا ہوگا، پھر ایک اور کھڑا ہوگا، پھر سب کی دل شکنی ہوگی، تو اس لیے حضور پاک نے روک دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جی حضور نے فرما دیا، ایک حدیث میں آتا ہے نا قبل انت منہم، تو معنی یہ ہے یہاں واضح ہو گیا حدیث میں کہ حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلہ منہم، اللہ اس کو ان میں شامل کر۔ تو اس لیے اب حدیث سمجھ آ گئی کہ زمرہ مانا جماعت، اور ایک جماعت جو ہے اس کا عدد بھی حضور نے بتا دیا کہ 70,000 ہوں گے۔ وقد روا هذا الحدیث، اور یہی حدیث 70,000 والی جو ہے یعنی دوسری جگہ بھی آئی، اس میں آتا ہے یدخلون الجنت بغیر حساب، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کو بخاری اور امام مسلم سب نے روایت کیا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وجابر ابن عبداللہ وعمران ابن حسین وابن مسعود ورفاعت ابن عرابۃ الجہنی وام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہم ولہما عن ابی حازم من سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليدخلن الجنة من امتی 70,000 او 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل اولهم واخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اس سند کے ساتھ آتے ہیں ان ابی حازم ان سہل بن سعد، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے 70,000 او 700,000، یعنی راوی شک ہے کہ حضور نے 70,000 فرمایا تھے، فرمایا تھا 7 لاکھ، 700,000 مانا 7 لاکھ جنت میں جائیں گے۔ آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو پکڑ کے ماشاءاللہ جماعت کی شکل میں جا رہے ہوں گے۔ حتی یدخل اولهم وآخرهم، پہلا بھی اور آخر بھی سب جنت میں داخل ہوں گے۔ وجوہهم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چاند 14ویں کی رات میں روشن ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی تو راوی کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک سنا 70,000 فرمایا تھا یا 7 لاکھ فرمایا تھا، ایک۔ دوسرا محدثین نے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے حضور کو خبر دی گئی 70,000 کی، پھر اللہ نے اپنے رحم سے 7 لاکھ کو اجازت دے دی، جیسے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جب آپ نیکی کریں گے 10 گنا ثواب، پھر آ گیا 700 ضعف 700 گنا، پھر آ گیا کہ اگر آپ نے مسجد الحرام میں مکے میں کعبہ شریف میں نیکی کی ہے تو 1 لاکھ، پھر قرآن میں یہ بھی آ گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے، کون روکنے والا ہے؟ اللہ چاہے ہمیں 27 لاکھ دے دے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ نہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1,000 ما سوا مسجد الحرام، وہاں 1 لاکھ، وہ کہتے ہیں یہ 1 لاکھ 1,000 کے مقابلے پہ آیا ہے، یعنی مکے میں حرم میں جو ہم نماز پڑھیں گے 1 لاکھ کو 1,000 سے ضرب دو، وہ کہتے ہیں 1 سے ضرب تو نہیں نا کہ وہاں 1 ہو اور یہاں لاکھ ہو، وہاں 1,000 یہاں 1 لاکھ، تو لہذا 1 لاکھ ضرب 1,000 تو 1,000 لاکھ بن جائے گا۔ تو اللہ جتنا چاہے دے دے، کون ہے روکنے والا؟ اللہ جتنا ثواب دے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک کھجور ہے، کھجور
لیکن خالص حلال کی ہے، خالص تم نے محنت سے، اپنی تنخواہ سے، اپنی مزدوری سے ایک کھجور لی اور ایک غریب کو دے دی۔ اب بظاہر ایک کھجور ہے، لیکن اللہ اس کو اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے جیسے جبل احد بن جائے، اتنا بڑا ثواب تمہیں عطا فرما دے۔ اچھا ایک اور بڑی عجیب روایت ہے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا سخی ہے، جب دیکھو خیرات، جب دیکھو خیرات، جب دیکھو خیرات۔ کبھی آٹا چل رہا ہے، کبھی گندم چل رہی ہے، کبھی پیسہ چل رہا ہے، کبھی کپڑا چل۔ وہ بیچارہ چل رہا تھا، راستے میں ایک ٹیلے پہ آیا، ریت کا بڑا ٹیلا تھا، سفر کر رہا تھا، وہاں کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ میاں تو میرے دل کو جانتا ہے، میرا دل سچا ہے، اگر اتنا بڑا ٹیلا ہے نا تو اتنا مجھے آٹا دے دینا، میں سارا تیرے بندوں میں غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے بندے کو کہہ دو ہم نے تیرے نامہ عمل میں اتنی بڑا ٹیلا جو ہے، اتنا بڑا آٹا جو ہے، اتنا ثواب لکھ دیا کہ تم نے نیت تو کر لی نا، کیا کچھ بھی نہیں۔ اس نے بیچارے نے ایک بوری بھی نہیں دی، اس کے بعد تھا ہی نہیں، لیکن نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بندے نے نیت کر لی کہ اللہ تم نے ان کو پیسہ دیا، ہمیں بھی دیتا، ہم بھی تیرے راستے میں لوٹاتے۔ اللہ تو نے اس کو علم دیا، ہمیں بھی دیتا، ہم بھی تیرے راستے میں پوری دنیا میں تیری توحید پہنچاتے۔ تو اللہ اس نیت پہ بھی اجر دے دیتے ہیں، حالانکہ کیا تم نے کچھ ہی نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ یار آج تو میری پکی نیت ہے نا، انشاءاللہ درس کے بعد بہترین موقع ہے، عورتیں بھی نہیں ہوتی، کعبہ شریف میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا، میں ہم طواف کر دوں، لیکن نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے کا لکھ دو طواف۔ اللہ میاں اس نے کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کیا نہیں، نیت تو کی تھی، ہاں بس نہیں کر سکا غریب۔ من ہم بحسنۃ، نیکی کی نیت بھی کر لو تو اللہ لکھ دیتے۔ اسی طرح آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کی نیت جو ہے وہ گویا عمل سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھا نا بعض دینی بھی جماعتیں کہتی ہیں بھائی نیت تو کر لو، چلو جاؤ نہ جاؤ نیت تو کر لو تاکہ تمہیں ثواب ملنا تو شروع ہو جائے نا، جاؤ یا نہ جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالی کے خزانے میں کیا بڑی بات ہے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے 7 لاکھ کے بعد۔ وقال ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی عز وجل، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے ان يدخل الجنت من امتی 70,000، کہ میں آپ کی امت میں سے 70,000 مع کل 1000 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اب 70,000 کو پھر 70,000 سے ضرب دو، ان کو جنت میں داخل کروں گا، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان پہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ وثلاث حسیات من حسیات ربی عز وجل، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے تیری امت کو جتنی 3 دفعہ لے کے جنت میں ڈالوں، تو اللہ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ کما یلیق بشانہ۔ یا اللہ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے اور ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ مکے میں رہنے والے جو ہیں جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو منا مزدلفہ عرفات میں نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پوری پڑھیں گے۔
میرا بھائی اصل بات تو یاد رکھو، یہ علمی اختلاف ہے۔ ایک اصول یاد رکھو، الحمدللہ جن کو اللہ نے حج نصیب کیا انہوں نے 4 پڑھی، 2 پڑھی، الحمدللہ اللہ سب کی قبول فرمائے۔ یہ علمی اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج پہ جانے والا ہر بندہ جو ہے قصر پڑھے، 2 رکعت پڑھے، چاہے وہ مکے میں رہنے والا ہے چاہے وہ باہر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت پڑھنا بھی گویا حج کے نسک میں داخل ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی، آمنا وصدقنا، آنکھوں پہ بالکل ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ہم کبھی ان کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ناجائز کہتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، اور حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں اس لیے کہ حضور تو مدینہ منورہ سے آئے تھے اور حضور مسافر تھے، 4 ذی الحجہ کو یہاں پہنچے، 8 کو آپ مینا تشریف لے گئے، تو آپ تو مسافر ہیں۔ حج کے فوراً بعد حضور نے زیادہ قیام ہی نہیں فرمایا، واپس تشریف لے گئے، تو لہذا آپ مسافر ہیں، آپ 2 پڑھیں گے، لیکن جو مقیم ہے مکے میں رہنے والا ہے وہ کہتے ہیں وہ 4 پڑھے گا، اس لیے کہ اس کے لیے وہ تو مسافر ہے ہی نہیں۔ اب اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا نا جی کہ جن لوگوں نے مکے والوں کے لیے 2 نماز کہی ہے وہ بتلاتے نا کہ مکے میں یہ گیا یہ گیا یہ گیا، اور سب نے 2 پڑھی تھی، کیونکہ جو دعویٰ ہوگا دلیل تو ان کے ذمہ ہوگی نا، یہ الٹی منطق تو نہیں ہے کہ دعویٰ وہ کریں دلیل ہم دیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، عاشق رسول اللہ ہے، انہوں نے عرفات میں 4 رکعت پڑھی۔ صحابہ نے اعتراض بھی کیا، انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ 4 رکعت پڑھے ہیں، حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اب میں نے مکے میں شادی کر لی، میرا گھر ہو گیا، میں مسافر تھوڑا ہوں، تو اس لیے وہ یہ دلیل دے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم جھگڑا نہ کیا کرو، اللہ موقع دے دے، مسجد خیف پہنچ جاؤ، مسجد نبرہ پہنچ جاؤ، امام کے ساتھ پڑھو، 2 پڑھیں 2 پڑھو، جمع کریں جمع کرو، کوئی بات نہیں، کیا ہے، ایک حدیث پہ عمل ہو گیا۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلک حنفی پر متشدد ہیں تو پھر ہر کیمپ میں جماعتیں ہوتی ہیں، علماء ہوتے ہیں، ایک کیمپ میں 100 جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے مسلک کے مطابق پڑھ لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بلا وجہ نہ دین کو مشکل بناؤ۔ یہ علمی اختلاف ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم لڑائیاں لڑیں اور جھگڑے کریں۔ اصل بدقسمت وہ ہے جس نے نہ 2 پڑھی ہیں نہ 4 پڑھی ہیں، گیا ہی نہیں نماز میں، احرام باندھ لیا اور سارا دن گاڑی میں سوتے رہے، ایئر کنڈیشن چلا کے حج ہوا۔ آج تو انشاءاللہ ہو گیا، لیکن یہ کون سا حج ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کا تو حج ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے علماء حنابلہ کے پاس اگر کوئی آدمی حج بدل کے لیے آتا کہ جی میرے ابے کا حج بدل کرانا ہے، وہ کہتے پہلے یہ بتاؤ تمہارا ابا نمازی تھا؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں نماز تو نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا پھر کافر کا حج بدل کرانے کا کیا فائدہ ہے، دفع کرو، کیونکہ ان کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اصل جھگڑا ان سے کرو جو بدبخت پڑھتے نہیں، جنہوں نے پڑھا ہے اللہ قبول فرمائے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کیا ہو گیا، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں 73 فرقے ہوں گے. لوگ نہیں کہتے، یہ تو حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، کہ پہلی امتیں 72 میں تقسیم ہوئی، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے مگر ایک. فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. اب سیدھی سی بات ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا سمجھ لو وہ جنت والوں میں نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ میں چند دنوں کے لیے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، میں روزانہ طواف بھی کرتا ہوں، رو رو کر گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، وعدہ بھی کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن پھر جب رہائش پہ جا جاؤں تو پھر گناہ میں مشغول ہو جاتا ہوں. تو اس جگہ کو چھوڑ دو، جس جگہ گناہ ہوتا ہے نا وہ جگہ چھوڑ دو. جن لوگوں کی صحبت میں گناہ ہوتا ہے ان کی صحبت چھوڑ دو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا. اب یہ تو صاف بات ہے نا کہ تم جناب یہاں طواف کرو، کعبے میں آؤ، توبہ کرو، ملتزم پہ جاؤ، جا کے ڈش پہ بیٹھ جاؤ تو گناہ تو ہونا ہی ہے نا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ توبہ کرو پھر اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈال دو. وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ بھئی کسی کو دھکا دے دو دریا میں اور پھر کہو کہ دامن ترم کن ہوشیار باز، خیال کرنا کپڑے نہ بھیگیں. اس کو پانی میں ڈال دیا تو کپڑے کیسے نہیں بھیگیں گے. ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، تعلق چھوڑ دو، ان کے بجائے اللہ والوں سے تعلق رکھو. صالحین سے کبھی گناہ نہیں ہوگا. میرا اپنا ایک دوست تھا، بعد میں تو خیر نمازی ہو گیا الحمدللہ، لیکن میں نے جتنا زور لگایا نا جی وہ نماز نہیں پڑھتا. اچھا میں کہتے کہتے تنگ آ گیا اور میرے سامنے چپ کر کے بیٹھ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. اچھا میں نے اللہ معاف کرے میرے سے عمر میں بھی بڑا تھا، کبھی کبھی میں نے غصے میں اس کو گالیاں بھی دی، مارا تو نہیں گالیاں دی. یار میں نے کہا تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، تم پر کوئی میری بات ہی اثر نہیں کرتی. ایک دفعہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے. میں جب جناب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، ابھی اذان ہونے والی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب صف اول میں بیٹھے ہیں. میں حیران ہو گیا، یار جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا آج یہ صف اول میں بیٹھا. خیر الحمدللہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آ گیا. میں نے کہا حضرت کیا حال ہے، خیر ہے؟ وہ کہتے ہیں مکی صاحب جب سونے نہیں دیتے تو نماز نہ پڑھتا کیا کرتا. وہ کہنے لگا جناب کو 4 بجے کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا حضرت سردی ہے، آپ نے تہجد کے لیے وضو کرنا ہوگا تو گرم پانی لا دوں؟ اور میں نے کہا جاؤ یار جاؤ، مجھے سونے دو، کون نے تہجد پڑھنی، میں نماز نہیں پڑھتا تو تہجد پڑھانے آ گیا. اور نے کہا 15 منٹ گزرے پھر ایک اور آدمی. انہوں نے کہا حضرت آپ باقی نماز اذان ہونے میں پونا گھنٹہ رہ گیا ہے، نماز تہجد پڑھ لیں. اور نے کہا یار جاؤ کیوں تنگ کر دیا، نہ ٹھہرنے دیتے. مہمان خانے میں ٹھہرا دیا، عذاب میں آ گیا. میں پھر سب کے سو گیا، پھر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور ہو گیا. جب میں نے دیکھا سونے تو نہیں دیتے، چلو یار آج اٹھ کے نماز ہی پڑھ لو. تو اس نے کہا اس لیے میں آ گیا تھا، ورنہ میں کہاں نماز پڑھتا ہوں. تو ماحول آدمی کو پڑھاتا ہے. جب ماحول اچھا ہوگا اچھے بنو گے. دیکھو نا شراب خانے میں جاؤ نہ پیو، بدبو تو آئے گی نا. عطر کی دکان پہ جاؤ نہ خریدو، خوشبو تو آئے گی. تو جب تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو توبہ تمہاری کہاں رہے گی. کہتے ہیں کہ میں جب بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں تو وہ مجھے نماز میں بھی تصور آتا رہتا ہے. کوئی حرج نہیں، نماز پڑھتے رہو، خود بخود یہ تصور مٹ جائیں گے. نماز میں توجہ کرو، الحمدللہ رب العالمین، لفظوں پہ غور کرو. خود نہ تصور لے جاؤ بیوی کے جماع کی طرف، آتا ہے آنے دو. معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ہمت خود نہ تصور لے آئیں. زبردستی شیطان نے وسوسے سے ڈال دیا، کوئی بات نہیں، اس کو جتنا مرضی ہے تو وسوسے سے ڈالتا رہے، میں اور 2 رکعتیں زیادہ پڑھ لوں. پھر کبھی اور ہر لفظ پہ غور کرو. اللہ اکبر، غور کرو میں نے کیا کہا.
سبحان ربی العظیم. غور کرو ایک پھر انشاءاللہ 2-4 نمازیں پڑھو ٹھیک ہو جائے, کوئی تصور نہیں آئے گا. کہتے ہیں میں امام بنا ہوا ہوں, میں نماز پڑھا رہا تھا, پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو احتلام ہو گیا تھا, میں نے غسل ہی نہیں کیا. چھوڑ دو, سلام پھیر دو, کسی اور کو کہو نماز پڑھے, جا کے غسل کرو, پھر اپنی نماز پڑھے. کیا ہے, سب کی نمازیں برباد کرو گے. حضرت عمر کا خواب دیکھا, کیا منع ہے؟ کوئی منع نہیں. حضرت عمر کو خواب میں دیکھا, اچھی بات ہے. صحابہ کو خواب میں دیکھو, اچھی بات ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم عاصرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.